بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سامعین، کل کی ہماری گفتگو اس آیت کی تلاوت سے شروع ہوئی کہ جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو کل ہماری گفتگو یہ تھی کہ متقین کس طرح کیسے بنا جائے اور متقین کا فائدہ کیا ہے، جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو جیسا کہ کل آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم پر روزوں کو ہم نے فرض کیا، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ امتوں پر بھی روزے کو واجب قرار دیا تھا۔ فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ اب جب انسان متقی ہو جاتا ہے تو دوسری طرف خداوند عالم اس تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خداوند عالم جو متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، کہ اگر متقی تھوڑے سے اعمال کو، ذرا سے اعمال کو بھی اگر انجام دے تو خدا کی نظر میں جو ہے بڑا شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ متقی کا یہ ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خداوند عالم کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ مع المتقین، جب انسان متقی ہو جاتا ہے خدا اس کے ساتھ، جس کے ساتھ خدا ہو تو پھر اس کو وہ تنہا نہیں رہتا۔ لہذا خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ نحل میں آیت نمبر 114 میں ارشاد فرما رہا ہے وَاشْکُرُوا، میرا شکر کرو۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ خداوند عالم کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن خداوند عالم نے قرآن میں یہ فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو ہے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو سوال یہ ہوا کہ آیا خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، خدا کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال میں عرض آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر آپ کو کوئی مستری کہے یا انجینئر کہے کہ اپنا گھر جو ہے سورج کے رخ پر بناؤ، اگر آپ نے اس کی بات مانی اور اپنے گھر کو سورج کے رخ پر بنایا تو اس سے سورج کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو آپ کو ہوگا فائدہ۔ جس نے گھر سورج کی طرف بنایا، مطلب سورج کا روشنی، اس کے نور، سورج کا نور جو اس کے گھر میں آئے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو نے اس کی مخالفت کی، آپ کو کہا کہ سورج کی طرف رخ کر اپنے گھر کا، آپ نے جو ہے اس کی بات نہ مانی تو اس سے کوئی سورج کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہی بات جو ہے خداوند عالم کی، اگر خداوند عالم کہہ رہا ہے عبادت کرو، تو اگر ہم خدا کی عبادت کریں گے تو اس سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر ہم خدا کی عبادت نہ کریں گے تب بھی خدا کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ خداوند عالم نے فرماتا ہے خداوند عالم کہ اگر تمام لوگ زمین پر جو بھی ہیں اگر وہ میرے خدائی کا منکر ہو جائے، میری خدائی کی منکر ہو جائے تو وہ میری کوئی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، خداوند عالم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شکر کرنا جو ہے، کیا انسان جب شکر کرتا ہے تو اس کی درجے میں، اس کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی خود شکر کرنے سے جو کیا ہے خدا کو فائدہ نہیں بلکہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کیا تو میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔
قرآن مجید جو ہے کیا ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون صالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن جو ہے، بے شک یہ قرآن جو ہے راہ ہدایت ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور یہ خوشخبری سناتا ہے کس کے؟ وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے خدا کے نزدیک اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خداوند عالم پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو خداوند عالم نے ان کے لیے عذاب علیم کا تیار رکھا۔ قرآن مجید جیسا کہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جہاں قرآن کی بات کی جائے کہ قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، کہ لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، تو جب ہدایت اور قرآن کی بات ہے تو قرآن جو ہے صامت ہے، تو صامت کے ساتھ ہمیں ناطق کی بھی جو ہے بات کرنی چاہیے۔ جہاں قرآن ہدایت ہے، صامت قرآن ہدایت کی بات ہو، تو وہاں ناطق قرآن کا ذکر بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر پاک نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اس کو کیسے وہ شخص کہ جو کہے حسبنا کتاب اللہ، اس کا نعرہ لگائے کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے، تو اس کو کیسے ہدایت ملے گی جبکہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو بس ہدایت اگر چاہیے تو قرآن سے تمسک کرے اور اہل بیت سے تمسک کرے، یعنی اگر ہدایت چاہتے ہیں تو اہل بیت اور قرآن کا دامن تھامے۔ اور قرآن جو ہے علی علیہ السلام کی ایک ایسی شان اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ انسانی خصوصیت کا ایک مکمل اسوہ ہے۔ علی علیہ السلام کے بچپن کے دور کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کا دور جو برجستہ اور ممتاز ہے، یعنی علی علیہ السلام جو ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے شخص ہیں، اور اسلام میں پہلے مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولائے دودھ مانش زندہ ہم، در جہان مثل گوہر تابندام، کہ سب سے پہلے جو ہے اسلام لانے والے جو ہے علی علیہ السلام ہے، عشق کا سرمایہ ایمان علی ہے، اور ان کی ولایت اور ان کے اولاد کی محبت سے میں زندہ ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے جہان میں ایک گوہر کی طرح جو ہے میں چمک رہا ہوں۔ پھر شاعر نے کہا کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت، کسی کو یہ سعادت، یہ فضیلت میسر نہیں ہوئی بکعبے ولادت، کعبے میں پیدا ہوا ہو، بمسجد شہادت، کہ جو مسجد میں شہید ہوا ہو اور کعبے میں ولادت۔ یہ صرف علی علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس کو یہ فضیلت اول اور آخرین مخلوق میں جو ہے یہ علی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے شان میں جو ہے اہل سنت کے جو ہے علماء نے یہ کہا کہ جو اکثر آیات جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آئی ہے، تو وہ جو ہے مصداق اعلیٰ اور مصداق کامل جو ہے وہ علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سورہ یاسین میں قرآن کل شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو ایک روشن امام مبین میں جمع کر دیا۔ یہاں پر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں جب یہ آیت وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ نازل ہوئی تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو خلیفہ اول اور دوم نے رسول اللہ سے کہا کہ کیا امام مبین جو ہے
امام مبین سے مراد جو ہے توریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سوال کیا کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ آیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر کہا کہ آیا امام مبین سے مراد جو ہے قرآن مجید ہے؟ رسول نے کہا نہیں۔ اسی دوران میں علی علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے تو پیغمبر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہوا ھذا امام المبین، یہ وہ ہے کہ جو امام مبین۔ وتبارک اللہ فیہ ھذا ہوا امام المبین احسن اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء علم ما کان وما یکون الی یوم القیامۃ، یہ وہ امام مبین ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمام کا تمام علم رکھ دیا ہے اول سے لے کے قیامت تک۔ تو یہ ہے عظمت کہ جب انسان اگر چاہتا ہے ہدایت تو اس کو ہدایت اگر ملے گی تو یا قرآن اور اہل بیت سے، کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اترکم، میں نے جو ہے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر میرے پاس آئیں گے۔ روایت ایک آپ کے سامنے بیان کروں کہ خوارج ایک ایسا گروہ کہ جب اس نے ایک حدیث علی علیہ السلام کی فضیلت میں سنی کہ رسول نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو جب یہ حدیث انہوں نے سنی تو اپنے دل میں بہت بغض اور بہت تاب و پیچ کھایا، اور ان میں سے 10 آدمی جو اپنے علم کا دعویٰ کرتے تھے جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ علی علیہ السلام کے علم کی امتحان کریں۔ یہ 10 آدمی مل کر جو ہے علی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم ایک ہی سوال علی سے کریں گے، دیکھیں گے جواب کیا دیتا ہے۔ یہ شخص جو ہے علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور جناب علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں جو پیغمبر نے حدیث فرمائی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو ہم اس حدیث کو اس وقت تصدیق کریں گے جب ہم ایک ہی سوال کریں لیکن آپ جو اس کے مختلف جواب دیں۔ ان لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ پہلے شخص نے سوال کیا کہ اے علی بتاؤ علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال جو فرعون اور حامان کا ترکہ ہے اور جبکہ علم جو پیغمبر کی میراث ہے۔ پھر دوسرے نے سوال کیا یا علی یہ بتاؤ، وہی سوال تکرار کیا، یا علی یہ بتاؤ کہ علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا علم بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال دار کے بہت دشمن ہوتے ہیں اور صاحب علم کے بہت سے دوست ہیں۔ پھر تیسرے شخص نے اسی سوال کو دہرایا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، اس لیے کہ علم جو ہے علم بہتر ہے اس لیے کہ مال کی تو حفاظت کرتا ہے لیکن علم جو ہے صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر چوتھے نے سوال کیا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ پھر پانچویں نے سوال کیا کہ یا علی، یہی سوال دہرایا کہ یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ صاحب مال جو ہے اس کو جو ہے کہ بخیل کہتے ہیں لیکن صاحب علم کو جو ہے سخی کہتے ہیں۔ چھٹے نے سوال کیا کہ علم بہتر ہے مال؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ مال کے لیے چور اور ڈاکو کا خوف ہوتا ہے لیکن علم جو ہے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہے۔ پھر ساتویں نے سوال کیا تو آپ نے یہی جواب دیا کہ علم بہتر ہے، کیونکہ مالدار جو ہے اس سے روز قیامت حساب و کتاب لیا جائے گا اور صاحب علم دولت علم پر جو کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا۔ پھر آٹھویں نے سوال کیا مال بہتر ہے یا علم بہتر ہے؟ امام نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ مال جو ہے ایک عرصے تک رہنے تک پرانا ہو جاتا ہے
لیکن علم جو جتنا گزرتا رہتا ہے عرصہ اس پر وہ تازہ اور روشن ہوتا چلا جاتا ہے۔ نوے نے جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا علم بہتر ہے، کیونکہ علم سے جو ہے دل میں روشنی ہوتی ہے، قلب میں روشنی ہوتی ہے، لیکن مال سے دل میں سیاہی چھا جاتی ہے۔ 10ویں نے سوال کیا کثرت آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے، کیوں کہ مال سے جو ہے فرعون اور نمرود اور دوسروں نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن صاحب علم جو ہے ہمیشہ مسکین خاشع ہوتا ہے اور احاطۂ عبودیت سے باہر نہیں نکلتا، جیسے قرآن میں بھی فرمایا، خداوند عالم نے فرمایا انما یخشی من عبادہ العلماء، لوگوں میرے بندوں میں سب سے زیادہ جو میرا خوف رکھتے ہیں دل میں وہ علماء۔ لہٰذا یہ ہے فضیلت امام مبین کی کہ جب کوئی سوال کرے، اگر ایک ہی سوال کرے تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سوال کو ایک ہی سوال کو جب تک میری زندگی تم کرتے رہو تو میں ہر اس سوال کا جو ہے الگ ہی جواب دوں گا، نیا جواب دوں گا۔ یہ ہے کل شیء احسانہ ہو امام مبین۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی یا ابو الحسن انت وارث علمی، اے علی تم میرے علم کے وارث ہو۔ تو علی علیہ السلام کی جب شان ہے تو علی علیہ السلام اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ ما عرفناک حق معرفت، اے پروردگار ہم تیری معرفت جو حق ہے وہ ادا نہ کر سکے، لیکن جب مقام یقین پہ پہنچتے ہیں تو علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطا مزدت تو یقینا، اگر پردے حجاب ہٹ جائیں تب بھی میرے یقین میں جو میں خدا کی خدائی پر یقین رکھتا ہوں کوئی زیادہ اضافہ نہیں۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ سعادت اور کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے قرآن سے تمسک کرے اور اہل بیت سے تمسک کرے، کیونکہ قرآن مجید یہی فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہی کامیابی بڑی کامیابی ہے اور وہی بڑی سعادت مندی ہے۔ پیغمبر پاک نے یہ حدیث کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت، اور یہ دونوں جو ایک ساتھ رہیں گی جدا نہیں ہوں گی جہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ پیغمبر نے اس حدیث کو جب بیان کیا اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ ھذا علی من القرآن والقرآن مع علی، کہ یہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے۔ بس قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اگر قرآن جو ہے بیان ہے تو علی کیا ہے؟ امام مبین ہے، علی مبین ہے۔ قرآن اگر ہدایت ہے تو علی ہادی ہے، قرآن اگر صامت ہے تو علی ناطق ہے، قرآن مبین ہے تو علی امام المبین، قرآن اگر متقین کی ہدایت کرتا ہے تو علی امام المتقین۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ میں حج کے زمانے میں مکہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ یہ جناب ابو ذر غفاری کعبے کے پردے کو پکڑے وہ بلند آواز میں کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو مجھ سے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے میں اسے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں، میں جندب بن جنادہ ہوں، ابو ذر ہوں، اے لوگوں میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان مثل اہل بیت فی امتی کمثل سفینۃ نوح فی قومہ من رکبہا نجا ومن ترکا غرقا، کہ میرے اہل بیت جو ہے میری امت میں اس طرح ہیں جس طرح کے جناب نوح کی کشتی، کہ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس کشتی سے منحرف ہو گیا وہ غرق ہو گیا۔ بس جو میرے اہل بیت کے دامن کو تھامے گا وہ نجات اور سعادت مند ہوگا، اور جو میرے اہل بیت سے منہ موڑے گا وہ
غرق اور تباہ و برباد ہوگا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں علی علیہ السلام کی صفات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ کہیں جو ہے علی علیہ السلام کو نوائی عظیم کہا، کہیں صراط مستقیم کہا، کہیں سابق الخیرات کہا، کہیں مجاہد فی سبیل اللہ کہا، کبھی جو ہے حبل اللہ کا کہ اللہ کی رسی علی، کہیں عروۃ الوثقیٰ کہا۔ بہت سے نام جو ہے، بہت سے صفات جو ہے علی علیہ السلام کے جو قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ مجاہد اہل سنت کو کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں 70 آیتیں نازل ہوئی، اس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ ایسی آیتیں ہیں قرآن میں 70 کہ جس میں علی کے سوا کوئی اور شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اکثر مفسرین نے امام مومنین سے مراد جو ہے علی علیہ السلام کو بھی بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمارا جو ہے وظیفہ یہ ہے اس ماہ مبارک رمضان میں کہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کے فرامین پر عمل کریں، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار، میری اس قوم نے جو قرآن کو جو محدود ترک کر، تو آج ہمارے درمیان دیکھیں کہ ہم قرآن کو یا تلاوت تک محدود رکھتے ہیں، یا اپنے طاقتوں میں یا کسی شادی بیاہ میں مثلا جو ہے جہیز میں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم کو، اس کی تعلیم حاصل کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔